احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ لاہور میں، تو کیا حکمت عملی ہے؟ دفعہ 144 کا بھی نفاذ ہو چکا ہے، شکنجہ تو پہلے ہی کسا جا چکا ہے۔ تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاسی جدوجہد کے لیے آزادی حاصل ہے۔ جس دن تحریک انصاف اپنا جلسہ اناؤنس کرتی ہے، ریلی اناؤنس کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، اس وقت دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے۔ اس ظلم، فسادیت اور جبر کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے عوام جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اور اتنی ہی اس سسٹم کے خلاف، اس نظام کے خلاف نفرت میں نکلتے ہیں۔ اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر پاکستان کے عوام کے خلاف آپریشن کریں نا، جو تحریک انصاف کی اصل طاقت ہے۔ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف سب سے بڑی سازش تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حافظ ذیشان رشید صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا۔ اچھا یہ بتائیے گا، جب پولیس ریڈے کر رہی ہے اس وقت میں نے آپ کو ٹائم دیا؟ جی بالکل، وہ مجھے یاد ہے، وہ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے اسی والے سے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ لاہور میں، تو کیا حکمت عملی ہے؟ دفعہ 144 کا بھی نفاذ ہو چکا ہے، شکنجہ تو پہلے ہی کسا جا چکا ہے، تو کس طرح پہنچیں گے اور کس طرح سے عوام کو موبلائز کریں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ایک دن پہلے اسلام آباد میں احتجاج ہے، پھر لاہور میں احتجاج ہے، تو کیسے مینج ہوگا؟ اچھا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ پہلے تو ہم ویسے ہی احتجاج کریں گے جیسے فیصل آباد میں ہوا، میاں والی میں ہوا، راول پنڈی میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، انشاءاللہ ویسے ہی لاہور میں بھی ہوگا۔ لیکن لاہور میں مختلف بات یہ ہوگی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا اور لاہور کی بالخصوص تاریخ کا سب سے بڑا ایک سیاسی شو ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ کر کے، کارکنوں کی گرفتاریاں کر کے، یعنی آپ یہ دیکھیے کس قدر یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاسی جدوجہد کے لیے آزادی حاصل ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور میں پروگرام کر کے پورے پاکستان میں کر سکتے ہیں، کر گئی دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود۔ لیکن جس دن تحریک انصاف اپنا جلسہ اناؤنس کرتی ہے، ریلی اناؤنس کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، اس وقت دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس ظلم، فسادیت اور جبر کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے عوام جو ہیں، جو ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو کارکن ہیں، وہ بڑی تعداد میں اور اتنی ہی اس سسٹم کے خلاف، اس نظام کے خلاف نفرت میں نکلتے ہیں، اور یہ اس ملک کے عوام کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آپ ان سے ایک امید بھی چھیننا چاہتے ہیں، آپ ان کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، تو یہ کارکنوں کو اٹھا لیتے ہیں، یہ لیڈرشپ کو اٹھا لیتے ہیں۔ بھئی اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر پاکستان کے عوام کے خلاف آپریشن کریں نا، جو تحریک انصاف کی اصل طاقت ہے۔ یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو طاقت ہے وہ اس کے کچھ رہنما یا لیڈرز ہیں، نہیں، پاکستان کے عوام ہیں۔ تو جزوی آپ نہ کریں، آپ ختم کر دیں۔ ویسے بھی معاشی طور پہ تو آپ نے عوام کو ختم کر دیا نا، آپ نے عوام سے ان کا جینے کا حق چھین لیا ہے۔ معیشت کہاں پہ چلی گئی ہے، خارجہ پالیسی میں دنیا آپ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ نے پوری ریاستی مشینری کو استعمال کیا ہوا ہے صرف ایک سیاسی جماعت کی جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کچلنے کے لیے۔ تو یہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اچھا آپ صاحب، چھوٹا سا ایک ضمنی سوال ہے کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جدوجہد کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ کے اوپر ایک فسطائیت والی جماعت، ایک دہشت گردی کرنے والی جماعت اور اس طرح کی جو چھاپ ہے، پرتشدد جماعت کی چھاپ جو ہے وہ لگا چکے ہیں، اور وہی تاثر کو وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو زائل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس کہ اسی طرح بس نکلیں گے، مار کھائیں گے، گھر چلے جائیں گے، اس طرح سے چلتا رہے گا؟ بخاری صاحب، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ تاریخ ایک دن لکھے گی کہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف سب سے بڑی سازش تھی۔ ہم نے اسی ملک میں دیکھا کہ کیسے ایک سیاسی جماعت نے پولیس کے ساتھ اپنے گلو بٹوں کو بھیج کے ایک بڑا سانحہ ماڈل ٹاؤن میں کروایا۔ ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں، بانی چیئرمین عمران خان تحریک انصاف کے ہر لیڈرشپ، ہر سطح پہ یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی وہ ابتدائی فوٹیجز تو دکھائیں۔ یعنی فوٹیجز چلتی ہیں کہ کسی دیوار کو آگ لگی ہوئی ہے، فرنیچر ٹوٹا اور بکھرا پڑا ہے، لیکن یہ کس نے لگائی؟ اگر بکھرے فرنیچر کی، ٹوٹے فرنیچر کی دیواروں پہ لگی آگ کی فوٹیجز موجود ہیں، تو وہ پہلا شخص کون تھا جو جناح ہاؤس میں داخل ہوا؟ اس کی فوٹیج آج تک کیوں منظر عام پہ نہیں آئی؟ یہ سارے وہ
سوالات ہیں جو تحریک انصاف پوچھتی ہے اور یہ بھاگتے ہیں. کیا آج تک ان مقدمات کا ٹرائل چل سکے عدالتوں میں؟ نہیں، چونکہ یہ سازش تھی. ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. انہوں نے تو بھیڑ بکریاں سمجھ کے اس پاکستان کے عوام کو، تحریک انصاف کے عوام کو، تحریک انصاف کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں بند کر دیا. نہیں تھے ایک پرامن جو کارکن تھے وہ 8 10 12 مہینے جیل کاٹ کے آئے ہیں. مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے ابھی گزشتہ روز بھی ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے لاہوریوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مسترد کر دیا ہے، نکلے نہیں جو 21 کو جلسہ تھا. تو کیا 5 کو آپ لاہور کو باہر نکال کے ان کو جواب دیں؟ دیکھیں بات سنیں، انہیں جواب تو ہم بہت دے چکے ہیں لیکن وہ ان کو جواب نہیں سمجھتے. ایک ان کے ابا نے بھی تقریر کی تھی جس میں وہ پھر وہی بیانیہ کر رہے ہیں. یعنی آپ ملک مشکل میں آئے تو آپ ڈیلے کر کے ملک چھوڑ جائیں، پاکستان کے عوام کو تنہا چھوڑ جائیں، پھر آپ پاکستان کے عوام سے ہی شکوے کریں کہ بھئی ہمیں کیوں نکالا. ایک تو بیانیہ وہ بھی ہیں. پہلے تو ذرا میاں صاحب کو یہ سمجھائیں کہ ان کی بیٹی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ریاستی ستونوں کے خلاف بھی برہم نظر آئے، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو انہوں نے اغلاط کی ہیں، جو انہوں نے پچھلے سیاسی بلنڈرز کی ہیں کہ شاید وہ حمایت حاصل کر سکیں عوام کی، لیکن عوام انہیں مسترد کر چکے ہیں. آج مسلم لیگ نون کی کیا حکومت نہیں ہے؟ کیا نواز شریف کے بھائی اور بیٹی اس ملک کے اقتدار پر قابض نہیں ہے؟ تو پھر وہ کس سے رونا رو رہے تھے کہ جی 2.5 سال پہلے 3 سال پہلے بجلی اتنی تھی، مہنگائی اتنی تھی، آج اتنی ہے؟ وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج تھے. اب جو بات آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان کے عوام نے تو 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا. لاہور نہیں، پورے پاکستان نے. یہ کیسے جیتے اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے. یہ کسی کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قوم کو سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے. یہ جو کہیں گے لوگ وہ اڈاپٹ کر لیں گے. لوگ تو ان کے ایم این ایز کہتے ہیں کہ ہم تو صرف فوتگی پہ جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے. شادیوں پہ جانا ان لوگوں نے چھوڑ دیا. ان کی عوام میں فوٹنگ نہیں رہ گئی، چونکہ عوام کی تائید حاصل نہیں ہے. تو جواب تو ان کو بہت سارے ملے ہیں، آگے بھی ملیں گے. لاہور انشاءاللہ 5 فروری کو اس کا جواب خود دے گا. اس کا جواب ہم نے کیا دینا. وفاق کی حکومت بھی میاں صاحب کے گھر میں ہے، پنجاب کی حکومت بھی میاں صاحب کے گھر میں ہے. تو بطور پولیٹیکل ورکر آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس چیز سے نالاں ہیں؟ کیوں اتنے اب بھی پریشان اور اداس؟ دیکھیں اس کی تو بہت سی وجوہات ابھی میں نے ایک تو بیان کی کہ اب انہیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ تمام تر کوششوں، جبر، ظلم، فسطائیت، فرعونیت اور ڈکٹیٹرشپ کے بعد بھی ان کی جو حکومتیں ہیں پنجاب میں اور وفاق میں وہ عوام میں پذیرائی حاصل نہیں کر سکی. اب وہ کیسے بیانیہ ایک بنانا شروع کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کی حمایت ہمیں مل جائے، لیکن یہ اب خواب خیالی ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہیں دوبارہ دعوت دیتے ہیں آئیں مساق جمہوریت کر لیں. کون سی مساق جمہوریت مانگ رہے ہیں وہ کیا عمران خان ان کا کوئی؟ دیکھیں ہم تو بالکل کھل کے کہتے ہیں نا، ہم تو بالکل کھل کے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. ریاست ہماری ہے، فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں. لیکن جہاں پہ عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کا اختلاف موجود ہے وہ ان کا نام لیتے ہیں. یہ مساق جمہوریت کس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں؟ فوج کے خلاف. تو پھر نام بھی لینا. یہ ایک ایسی اس ملک میں ایک فلم چلا رکھی ہے جو پہلے دن سے ہی پٹ چکی ہے، فلاپ ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کرے گی، چونکہ مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں. کس جمہوریت کی؟ آپ ایک سیاسی کارکنوں کو آپ خواتین کا اور 4 دیواری کا تقدس پامال کریں. آپ ایک پاکستان کی پاپولر پارٹی کے لیڈر کو اندر رکھیں، ضمانتوں کا عمل مکمل نہ ہونے دیں. ان کے لیڈرشپ کو آج بھی محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین، گورنر چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب، ہماری لیڈرشپ اندر ہے. آپ ایک طرف سیاسی کارکنوں کو دبائیں، آپ کے پاس اعداد پورے نہیں ہیں، نمبرز پورے نہیں ہیں، آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ کیا لگتا ہے مولانا صاحب آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دیں گے یا وہ جس لائن پہ چل رہے ہیں جیسے کہ؟ دیکھیں مولانا صاحب بڑے زیرک ایک سیاستدان ہیں. وہ عوام کی نبض جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. انہیں ان کی مجلس شورا کے حوالے سے بھی یقیناً مجلس شورا ان کی فیصلہ کرتی ہے اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں.
اور مولانا صاحب ویژنری آدمی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس بار آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ایک حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. 63A ایک بڑا مؤثر ایک شپ تھی جس سے آپ فلور کراسنگ کو روک سکتے تھے, لیکن جو فیصلہ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ووٹ ہے وہ اب کاؤنٹ ہوگا منحرف کا. پہلے یہ ہے کہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. اس ملک میں الیکشن کرانا چھوڑ دیں, اب نامزدگی کر دیں کہ جی تجمل بخاری ایم این اے ہے, حافظ شان ایم پی اے ہے, وہ ہے, نامزدگی شروع کریں. یعنی اگر فلور کراسنگ جرم نہیں ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کا تو وجود ہی نہ باقی رہ گیا. پاکستان کے عوام یہاں پہ ایک شخصیات کو ووٹ نہیں دیتے, وہ نظریات کو ووٹ دیتے ہیں. تحریک انصاف کو نظریات پہ ووٹ پڑے ہیں, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو. اگر یہی بدماشی جب, میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا کہ ملک میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے, بربریت ہے, بدماشی ہے, جبر ہے, آپ آئین میں چھیڑخانی کر رہے ہیں. ہمارے ملک کی سپریم کورٹ کی لیڈرشپ کے ایما پہ اسٹیبلشمنٹ شامل ہے. آپ نے تو اس ملک کے آئین کا, قانون کا حلیہ بگاڑ دی ہے.